اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ تمام مشاہدات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، ان تمام مشاہدات کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کے اندر درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنے والے بن جائیں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں، اپنی تکالیف، مصیبت، دکھ، غم اور پریشانیوں کو درود پاک کے ذریعے حل کرنے والے بن جائیں، اور ادھر ادھر کے دھکوں سے، لٹیروں سے اور ایسے لوگوں سے جو ایمان خراب کرتے ہیں ہم محفوظ ہو جائیں۔ ہمارے یہ تمام مشاہدات جو ہم آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے، ہمارے فیس بک کے میسنجر گروپ میں جو ممبرز موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ مشاہدات ان ممبرز کے ہیں۔ اگر آپ بھی میسنجر کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے مشاہدات جو آپ نے درود پاک سے حاصل کیے ہیں ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے اور کمنٹس کے اندر اپنے مشاہدات بتا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے مشاہدات مختلف دنوں کے اندر سنائے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ آپ کے مشاہدات کو سنیں گے اور ان مشاہدات کو سنتے ہوئے ان میں درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور وہ درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں ہم ان تمام مشاہدات سے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں گے اور ان پہ عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مشاہدہ ایک بھائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں شوز شاپ کے سیلز مین کا کام کرتا تھا، وہاں پر میری تنخواہ 13,000 تھی۔ گھر میں میری بیوی اور ایک میری بیٹی ہے جو اس وقت 1 سال 6 ماہ کی ہے۔ اتنی سی تنخواہ سے گھر کا سسٹم بہت مشکل سے چلتا تھا۔ ہر روز 1 کلو دودھ بچی کے پینے کے لیے ضروری تھا، پھر گھر کا راشن، بجلی کا بل، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ جہاں میں کام کرتا تھا ان کو بھی کئی بار کہا کہ میں کافی عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، مہربانی کریں میری تنخواہ میں اضافہ کر دیں، لیکن وہ ہر بار یہی کہہ دیتے کہ شاپ پہ سب سے زیادہ تنخواہ تم ہی لے رہے ہو۔ گھر میں روز حالات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، مجھے پریشانی ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میری بیوی نے کہا اس تنخواہ سے بچی کا دودھ اور گھر کا راشن ہی آتا ہے، گھر میں رہ کر اتنی شدید گرمی میں ہم دونوں ماں بیٹی بنا پنکھا چلائے دن گزار دیتے ہیں، کہیں اس ڈر سے کہ کہیں بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے۔ میں دل ہی دل میں دکھ اور غمگین ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں بیمار ہو گیا، گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے لیے دوائی لے سکوں۔ سرکاری اسپتال سے دوائی لی اور 2-3 دن بعد بخار ٹھیک ہوا۔ اس کے بعد میں نے شاپ پہ جانا چھوڑ دیا۔ گھر سے باہر نکلا تو محلے میں ایک بندے نے پوچھا یار تم کیا کام کرتے ہو؟ تو میں نے کہہ دیا کچھ نہیں، گھر میں ہی ہوتا ہوں۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ کام کرے گا؟ میں ایک مستری ہوں، مجھے کام پہ ایک مزدور کی ضرورت ہے، میں تجھے 750 روپے دوں گا 1 دن کے۔ میں نے سوچا 13,000 مہینے کی تنخواہ سے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اپنے لیے نہ صحیح، بیوی اور بچی کے لیے ہی صحیح، کچھ پیسے زیادہ ملیں گے تو ان کے کھانے پینے کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ 2 ماہ میں
اس آدمی کے ساتھ کام کیا، وہ بہت اچھا انسان تھا، کبھی کام کے دوران مجھے تنگ نہیں کیا، اپنے بھائیوں کی طرح عزت دی۔ پھر ایک دن گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اس نے کام چھوڑ دیا۔ مصروفیات کی وجہ سے اس نے کام چھوڑ دیا۔ 15 دن ہو گئے ہیں میں ایک مستری کے ساتھ کام پہ جاتا ہوں، اور مستری 2 مزدوروں کے برابر مجھ سے کام لیتا ہے، اور میں اس وجہ سے اس کے پاس کام کرتا ہوں کہ میری دہاڑی میں ناغہ نہیں ہوتا۔ بہت ظالم انسان ہے۔ ایک دن میں اتنا تھک گیا کام کر کر کے کہ اگلے دن کام پہ جانے کی ہمت نہیں تھی تھکاوٹ کی وجہ سے، پر مجبوری یہ تھی کہ اگر آج کام پہ نہیں گیا تو دہاڑی ٹوٹ جائے گی، پھر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ لیے بیوی کے پاس گیا اور بولا، مجھے ٹفن میں روٹی دے دو، کام پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آج آپ چھٹی کر لیں، آپ کی طبیعت تو رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کیا ہوا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ مجھے روٹی دے دو تاکہ میں کام پہ ٹائم سے پہنچ جاؤں۔ بیوی نے ٹفن میں روٹی دی اور میں کام پہ چلا گیا۔ سارا دن مجھ سے خوب کام لیا، اور شام کو مجھے سنائی بھی کہ آج تم نے کام بہت کم کیا ہے۔ یہی بات دل میں اتر گئی۔ دن بھر بھاگ بھاگ کر کام کیا، پھر بھی یہ بندہ خوش نہیں ہوا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم بھی بہت درد کر رہا تھا، اور دل سے یہی الفاظ نکل رہے تھے کہ یا اللہ، اس بندے کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا کر دے۔ جیسے تیسے تھکاوٹ کا مارا گھر پہنچا، آ کے چارپائی پہ لیٹ گیا، موبائل پہ نیٹ آن کیا، فیس بک کھولا، آپ کے درود پاک والا گروپ دیکھا۔ اس میں درود پاک پڑھنے سے کتنی مشکلیں آسان ہوئیں، کافی پوسٹیں پڑھیں اور دیکھیں۔ دل میں خیال آیا میں بھی اس گروپ میں شامل ہو جاؤں اور درود پاک پڑھنے کا عادی ہو جاؤں، اور اپنے دل کی ساری مرادیں پالوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس دن سے میں بھی چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور اب تو کبھی مجھے کام کی وجہ سے تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، اور جب بھی وہ مستری مجھ سے 2 مزدوروں کے برابر کام لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنا کام کرنے سے اگر مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو میں فوراً اس مستری کا چہرہ تصور میں لے کے درود پاک پڑھنے لگتا ہوں۔ اللہ پاک اس کے دل میں رحم فرما دیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود مجھ سے کہہ دیتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر کام کر لینا۔ تب میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ کیسے میرے اللہ نے درود کے ذریعے دلوں کو قابو کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ رب العزت نہ صرف امیروں کا ہے بلکہ غریبوں کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کا ہے جس سے کو اللہ رب العزت سے مانگنا آتا ہو، اور مانگنے کا ذریعہ درود پاک ہے۔ جس نے درود پاک کو پکڑ لیا، سمجھیں کہ اس کے تمام راستے آسان ہو گئے، سمجھیں کہ اس کی تمام مشکلات ختم ہو گئی، سمجھیں کہ خوشیوں نے اس کے گھر کو دیکھ لیا۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو درود پاک پڑھنے والا اور دوسروں کو درود پاک پڑھوانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اپنے ویڈیوز کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔